پارٹ نمبر 18 ناول نروان کی تلاش، پیشکش میر کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں۔ یمانی اندر داخل ہو گیا۔ مسٹر یمانی، ادارے کا مستقل نشان مسٹر نواز کو دے دیا جائے۔ بہت بہتر، یمانی نے جواب دیا اور میں اٹھ گیا۔ میں ابھی یہی ہوں، تمام کاغذات تیار کر لیے جائیں گے، تب میں یہاں سے جاؤں گا۔ اس درمیان تم جب چاہو یمانی کی معرفت مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو، اور ہاں، آج سے تم ادارے کے خاص لوگوں میں کہلاؤ گے اور اس کی سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہ رکھی جائیں گی۔ شکریہ، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور یمانی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ مبارک ہو مسٹر نواز، جتنے معمولی عرصے میں آپ نے ترقی کے مدارج طے کیے ہیں، یہ ادارے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یمانی نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یمانی مجھے لے کر ایک کمرے میں آیا، پھر اس نے دیوار میں پوشیدہ ایک الماری کھولی اور اس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ ایک لمبا تار تھا جس کے آخری سرے پر کوئی سیاہ سی چیز تھی۔ اس نے تار کا پلگ ایک دیوار میں لگے ہوئے ساکٹ میں لگا دیا اور وہ سیاہ سی شے پکڑتے ہوئے میرے نزدیک آ گیا۔ تب میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کسی دھات کی بنی ہوئی ایک گول مہر تھی جس میں کچھ عجیب سے نشان بنے ہوئے تھے۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا اور میں نے کوٹ اتار دیا۔ کہاں لگائی جائے گی مہر؟ میں نے پوچھا۔ دائیں ہاتھ کی کلائی پر، یمانی نے جواب دیا۔ لیکن کیا مہر مخدوش نہیں ہوگی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، اس کا بندوبست بھی ہے، یمانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ مہر کے نشانات سرخ ہو کر چمکنے لگے تھے۔ یمانی اسے ایک سٹول پر رکھ دیا اور پھر جیب سے ایک شیشی نکال کر اس کا کارک کھول دیا۔ شیشی کے ساتھ روئی بھی تھی۔ تب اس نے مہر سٹول سے اٹھائی اور میں نے کلائی کھول کر سامنے کر دی۔ دوسرے لمحے میرے جسم میں درد کی لہر اتر رہی تھی، لیکن میں نے تو بڑے بڑے درد سہے تھے۔ میرے چہرے سے کوئی تاثر نہ ظاہر ہو سکا۔ یمانی نے مہر لگائی اور روئی اور شیشی اٹھائی اور روئی کو شیشی کے سیال میں بھگو کر سیال جلے ہوئے نشان پر لگا دیا۔ حیرت انگیز چیز، ایک دم سوزش کم ہو گئی۔ پھر یمانی نے ایک ٹین کے بکس سے ایک باریک سی جھلی نکالی اور اسے کھول کر میری کلائی پر چپکا دیا۔ نشان چھپ گیا تھا۔ جھلی جلد کی شکل میں تھی، اس لیے احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ کسی خاص ضرورت پر اسے اٹھانا اور پھر چپکا دینا، یمانی نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ بس کام ختم، اس نے کہا اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ آرام کریں گے؟ کیا یہیں رہنا ہوگا؟ ہاں، لیکن رات اپنی پسند کے مطابق گزار سکیں گے۔ تکلف برطرف، جس چیز کی ضرورت ہو مہیا کر دی جائے گی۔ یہیں اسی عمارت میں نے پوچھا۔ میں رات تنہا نہیں گزارنا چاہتا، میں نے صاحب گوئی سے کہا۔ تنہا نہیں گزرے گی، یمانی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، لیکن دن تو تنہا ہی گزرے گا۔ آخر مال لے جانے کی پلاننگ بھی تو کرنا ہوگی۔ میں نے گردن ہلا دی اور یمانی میرے ساتھ باہر نکل گیا۔ پھر اس نے عمارت میں مجھے میرا کمرہ دکھایا۔ ضروریات زندگی کا یہ سامان موجود تھا۔ ایک طرف ڈائننگ ٹیبل بھی پڑی ہوئی تھی، اس پر کٹمنڈو سے امریکہ تک کا نقشہ بڑی تفصیل سے موجود تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر بولا، میرا سامان، لباس وغیرہ ابھی آتا ہوگا۔ کیا سمابا سے اب ملاقات نہیں ہو سکتی؟ مناسب نہیں ہوگا مسٹر نواز، ویسے جو حکم۔ نہیں، مناسب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور یمانی باہر نکل گیا۔ ابھی میرا سامان نہیں آیا تھا، اس لیے لباس تبدیل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جوتے اتارے، کوٹ ٹائی کھول کر ایک طرف ڈال دی، قمیض پتلون سے باہر نکال لی اور پھر ایک آرام کرسی پر دراز ہو گیا۔ ہاتھ میں سوزش نام کو بھی نہیں رہی تھی۔ کرسی میں دراز ہو کر میں اپنے نئے کام کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا میں ایسی صلاحیتیں رکھتا ہوں جس کا وہ تعین کر چکے ہیں؟ آخر انہوں نے میرے اندر کون سی خوبی پائی ہے؟ میرے اپنے اندازے کے مطابق تو میں نے ابھی تک کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ ٹھاکر والا کام بھی بس ہو گیا۔ کوشلیہ کی سادگی اس کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ بہرحال اب غلام سیٹھ نے میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ میں اس ذمہ داری کو کس طرح سر انجام دوں گا، جبکہ میں نے اس سے یہ وعدہ بھی کر لیا ہے۔
میں نے اپنے ذہن کو یکسو کیا اور سوچتا رہا۔ اسی دوران میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نئے خیال پر میں کافی دیر تک غور کرتا رہا۔ پھر میں اٹھ کر لکھنے کی میز پر جا بیٹھا۔ میں نے اس خیال پر غور کیا اور بھی ایک کاغذ پر اس کے ضروری پوائنٹس لکھنے لگا۔ جب میں نے اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ ان میں کوئی جھول نہیں ہے اور میں چونک پڑا۔ اس کا مقصد ہے کہ میں ذہین ہوں، میں نے سوچا اور پھر خود ہنس پڑا۔ خود اپنے بارے میں فیصلے کر رہا ہوں۔ ذرا احمقانہ بات ہے، لیکن یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ میں آج تک خود میں الجھا رہا ہوں۔ پیش آنے والے واقعات مجھے الجھاتے رہے ہیں اور میں ان میں پھنس کر اپنی شخصیت ہی کھو بیٹھا ہوں۔ نواز، میرے اندر سے ایک آواز ابھری، تو اگر اپنی پچھلی زندگی میں لوٹنا بھی چاہے تو اب یہ ممکن نہیں ہے۔ سڑکوں پر بھیک مانگ کر بھی اپنے ضمیر کے وہ داغ صاف نہیں کر سکتا جو لگ چکے ہیں۔ نہ تیری پچھلی زندگی اپنی ہے نہ موجودہ، لیکن موجودہ زندگی کا سفر تیرے سامنے ہے۔ ایک راستہ اختیار کر لے اور اس پر پامردی سے بڑھتا رہ۔ ان مشکلات کو فنا کر دے جو خود تیرے ذہن کی پیداوار ہیں۔ تو جانتا ہے تیری الجھن کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ عورت، صرف عورت۔ تیرے سوچنے کے انداز میں عورت شامل رہی ہے۔ عورت صرف ایک ضرورت ہے، اسے ذہن پر مسلط کر لینا حماقت ہے۔ اپنی ضرورت پوری کر اور سب کچھ بھول جا۔ صرف یہ یاد رکھ کہ تو کیا ہے اور اپنا کام انجام دے۔ بلا شبہ تو ذہین ہے۔ اور میں نے دل کی آواز کو غور سے سنا، اپنا تجزیہ کیا۔ یہ حقیقت تھی کہ آج تک میں عورت کے ہاتھوں کھیلتا اور اپنے ذہن کو پورا گندا کرتا رہا۔ زندگی کے ابتدائی دور سے نکل کر جس دور میں آ گیا تھا، اس میں کوئی کاروباری الجھن نہیں تھی۔ اس راہ پر چل پڑنے کے بعد میں کسی چیز سے خوفزدہ نہیں تھا، نہ ہی کسی مسئلے پر مجھے کوئی الجھن ہوئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بعض دن میرے اوپر بہت کٹھن گزرے ہیں۔ آخر کیوں؟ صرف عورت کی وجہ سے نہ، بے شمار عورتیں میرے لیے مسئلہ بنی تھیں۔ کرسٹی، میگان، درفشانہ، کوشلیا وغیرہ۔ انہوں نے میرے ذہن کو ہلا کر رکھ دیا تھا، حالانکہ معمولی سی بات تھی۔ اگر میں انہیں صرف عورت سمجھتا ضرورت کی ایک چیز، تو میرا ذہن اس افراتفری کا شکار نہ ہوتا۔ لیکن آئندہ مجھے اسی انداز میں اپنا ذہن ترتیب دینا ہوگا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد میں نے خود کو ہلکا محسوس کیا۔ دراصل میں خود کو پورے طور سے پہچانا نہیں تھا۔ مجھے خود بھی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کا احساس نہیں تھا۔ غلام سیٹھ مجھ سے زیادہ تجربے کار تھا۔ اس نے میرے اندر چھپے ہوئے چالاک آدمی کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ میرے اوپر زیادہ سے زیادہ مہربان ہو رہا تھا۔ بہرحال میں ان خیالات کو جھٹک کر پھر اپنے پروگرام کے بارے میں سوچنے لگا۔ بڑا کامیاب پروگرام تھا، بشرطے کہ میری مرضی کے مطابق ہی کامیابی حاصل ہو سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم ٹائپ کا آدمی میرا سامان لے آیا اور میں جلدی سے اٹھ گیا۔ میں نے اپنا سلیپنگ سوٹ نکالا، پتلون اور قمیض میں خاصی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال لباس تبدیل کرنے کے بعد میں آرام سے لیٹ گیا اور پھر میری آنکھوں میں نیند گھس آئی۔ لنچ کے وقت ملازم نے جگایا اور منہ ہاتھ دھو کر میں نے کھانا کھایا۔ کھانے پر تنہا تھا، لیکن ملازم میری خوب آؤ بھگت کر رہے تھے۔ نیند پوری ہو چکی تھی، اب سونے کو دل نہیں چاہا۔ سوچ ہی رہا تھا کیا کروں کہ دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور یمانی نے اندر جھانکا۔ ہیلو مسٹر نواز۔ ہیلو یمانی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ آئیے، غلام سیٹھ انتظار کر رہے ہیں، اس نے کہا۔ اوہ، کہاں؟ میں نے چونک کر پوچھا اور یمانی مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ غلام سیٹھ ابھی آیا تھا۔ وہ ایک کمرے میں آرام کر کرسی پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پاؤں سکوڑ لی اور پھر اپنا بریف کیس اٹھا کر ایک فائل نکال لی۔ فائل میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے چند کاغذات نکالے اور پھر میرے سامنے پھیلا دیے۔ میں نے پوری کارروائی مکمل کر لی ہے۔ شام کو 5 بجے واپس چلا جاؤں گا۔ ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ تمہاری تنخواہ ہر ماہ سوئٹزرلینڈ میں جمع ہو جائے گی اور تمہارا کمیشن بھی۔ ان کی رسیدیں تم جس وقت چاہو طلب کر سکتے ہو۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں غلام سیٹھ، میں نے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم ہمارے لیے خلوص سے کام کر رہے ہو، ہم بھی تمہارے لیے مخلص ہیں۔ کوئی بول تمہارے ذہن میں نہیں رہے گا۔ میرے ذہن میں کوئی حال نہیں ہے غلام سیٹھ، تنہا آدمی ہوں، جو کچھ مل رہا ہے وہی کافی ہے۔ تمہاری طبیعت شاہانہ ہے نواز۔ بہرحال تم اپنا ریٹائرڈ ہو کے تو تمہیں دولت کی ضرورت پیش آئے گی،
اور پھر جب سب کو معاوضہ ملتا ہے تو پھر تم کیوں نہ رہ جاؤ؟ غلام سیٹھ کا شکریہ ادا کیا۔ جو آپ کا دل چاہے، میں اپنے کام کی ذمہ داری لیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے۔ اچھا، اب میں زیادہ نہیں رکوں گا، یہ مانی تمہاری ہر طرح مدد کریں گے۔ غلام سیٹھ اٹھ گیا۔ اس نے گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا اور یہ مانی کے ساتھ باہر جانے لگا۔ میں 9 بجے واپس آ جاؤں گا، آپ میرا انتظار کریں، یہ مانی نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ دونوں باہر نکل گئے تھے، پھر میں تنہا رہ گیا تھا۔ بہرحال اب مجھے تنہائی کا احساس زیادہ نہیں تھا، میں اپنے کام کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے کمرے میں جا کر نیا سوٹ زیب تن کیا اور پھر باہر نکل گیا۔ گاڑی ہے؟ میں نے ایک ملازم سے پوچھا۔ جی ہاں صاحب، ملازم نے ادب سے کہا اور جلدی سے ایک کمرے میں جا کر کار کی چابی نکال آیا۔ اس نے چابی میرے حوالے کر دی اور میں باہر نکل آیا۔ باہر ایک چھوٹی سی اسپورٹس کھڑی تھی، میں نے اسپورٹس سٹارٹ کی اور سڑک پر نکل آیا۔ اب میں خود مختار تھا، کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، اپنے طور پر کام کرنا تھا۔ چنانچہ اسپورٹس سست رفتاری سے سڑکوں پر دوڑتی رہی اور پھر ایک خوبصورت سے ہوٹل کے سامنے میں نے اسپورٹس روک دی، اتر کر اندر گیا اور کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ میں نے کاؤنٹر کلرک سے ایک کمرہ طلب کیا۔ ہوٹل کی پہلی منزل پر مجھے ایک کمرہ مل گیا۔ 1 ہفتے کا کرایہ ادا کر کے میں نے چابی لی اور کمرہ دیکھنے چل پڑا۔ عمدہ کمرہ تھا۔ کمرے کو دیکھنے کے بعد میں واپس نکل آیا اور اب میرا رخ بازار کی طرف تھا۔ بازار سے میں نے ایک سوٹ کیس، کچھ عمدہ قسم کے ریڈی میڈ لباس، سردیوں کے استعمال کے بڑے بالوں والی ایک پوستین اور ایسی ہی کچھ عمدہ قسم کی ریڈی میڈ چیزیں خریدیں اور واپس ہوٹل چل پڑا۔ یوں میں اس ہوٹل میں فروکش ہو گیا، لیکن میرا مقصد یہاں رہنا نہیں تھا۔ چنانچہ کمرے کو تالا لگا کر ایک بار پھر میں باہر نکل آیا۔ اب میں نے ایک اوپرا ہاؤس کا رخ کیا تھا۔ میں اپنے طور پر ہی ایران سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ اوپرا ہاؤس میں کچھ وقت گزارنے کے بعد میں وہاں سے بھی نکل آیا اور اس وقت میں شاہ والا کے ایک بار رونق بازار سے گزر رہا تھا جب میری نگاہ اس پر پڑی۔ تیسرے ہاتھ سٹیئرنگ پر لرزے تھے، یادداشت دھوکہ نہیں دے رہی تھی، بینائی پر مکمل اعتماد تھا۔ گو شکل میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا تھا، لیکن وہ درفشانہ ہی تھی۔ وہ افغان رقاصہ جو کافی دن میرے ساتھ رہی تھی اور جسے میں ہربنس کے اڈے سے نکال آیا تھا۔ میں نے بریک لگا کر کار سڑک کے کنارے روک دی اور نیچے اتر آیا۔ میں نے ٹریفک سے بچتے ہوئے فٹ پاتھ پر کراس کیا۔ چند منٹ تک درفشانہ کا تعاقب کرتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی اور تو نہیں ہے، لیکن وہ تنہا تھی۔ جدید طرز کے لباس میں بال کٹے ہوئے، خوبصورت میک اپ میں لتڑی ہوئی درفشانہ۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اپنا پرس ہلاتے ہوئی دکانوں پر نگاہ ڈالتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ درفشانہ، میں نے اسے آواز دی اور وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نواز، وہ سرگوشی کے انداز میں بولی۔ خدا کا شکر ہے میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تم یہاں نواز؟ وہ اسی انداز میں بولی۔ یہی سوال میں تم سے کر سکتا ہوں۔ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کریں، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ آؤ، میں نے اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور وہ خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے جلدی سے کار سٹارٹ کی۔ اس سے گفتگو کے لیے میرے ہوٹل سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ درفشانہ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ راستے بھر ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ بہرحال میں نے سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ کیسی گزر رہی ہے درفشانہ؟ بس گزر رہی ہے، اس نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے تو حلیہ ہی بدل لیا۔ میں نے کہا، میں کیا حیثیت رکھتی ہوں، جس کا دل چاہتا ہے اپنی پسند کی شکل دے دیتا ہے۔ اوہ، میں اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ میری یہ ملاقات تمہیں ناگوار تو نہیں گزری درفشانہ؟ جواب میں اس نے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا، پھر گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں۔ ایران کب آئیں؟ 1 ہفتے قبل۔ کہاں مقیم ہو؟ اریانہ روم نمبر 17۔ تنہا ہو؟ نہیں، تلسی میرے ساتھ ہے، اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ تلسی کون ہے؟ ہربنس کا آدمی، ماں لاتا لے جاتا ہے، میرا پرانا عاشق ہے، بد شکل، بد صورت، بد اخلاق، کسی طور پر قابل قبول نہیں تھا، لیکن مجبوریاں۔ وہاں ہربنس کے اڈے پر وہ کتے کو پسند کرتی تھی، تلسی کو نہیں۔ وہ میرے نزدیک آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے کبھی منہ نہیں لگایا۔ لیکن پھر وہ مجھے اتفاق سے مل گیا۔ اس نے بتایا کہ ہربنس میری تلاش میں ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا بھی فرض ہے کہ وہ مجھے گرفتار کر کے ہربنس کے حوالے کر دے، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لوں تو وہ مجھے ہربنس سے بچا لے گا۔
اور اب میں اس کے ساتھ ہوں۔ اوہ، مجھے درفشانہ پر کافی رحم آیا۔ مظلوم لڑکی نہ جانے کون سی قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی، لیکن اچانک میرے اندر کا سویا ہوا چالاک آدمی جاگ پڑا۔ کسی اندرونی خیال سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا اور بمشکل میں نے اپنے جوش پر قابو پایا۔ تو اب تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ترکی۔ تلسی مال لایا ہے، ترکی لے جا رہا ہے، درفشانہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تمہاری حیثیت اس کے ساتھ کیا ہے؟ ایک داشتہ کی سی۔ اوہ، مگر اس کے لیے تم تیار کیوں ہوئی؟ میں نے پوچھا اور درفشانہ نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بھاری لہجے میں بولی، پیٹ کے لیے، زندہ رہنے کے لیے۔ لیکن تم تلسی کو پسند بھی تو نہیں کرتی درفشانہ؟ ایک طوائفی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی نواز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر تمہیں کوئی بہتر زندگی مل جائے درفشانہ، کون دے گا؟ بتاؤ کون دے گا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم رقاصہ ہو درفشانہ، کسی کلب میں رقص کر کے اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ زندگی کی ابتدا کے لیے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں کوشش کر کے تمہیں ایران کی شہریت دلوا دوں گا۔ یہاں ملازمت کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ میں زندگی کے آخری لمحوں تک تمہاری ممنون رہوں گی، درفشانہ نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ اوکے درفشانہ، یہ کام میرا ہے، میں یہ کر دوں گا، تم بے فکر رہو۔ چند روز اور تمہیں تلسی کے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ ویسے تمہاری روانگی کا کیا پروگرام ہے؟ تلسی ہر ہاتھ میں آج سے چوتھے روز سرحد عبور کر لے گا، مگر وہ مال کس طرح لے جا رہا ہے؟ کھلونوں کی بیپاری کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پلاسٹک کے خوبصورت کھلونے ہیں، ان میں سے بہت سے کھلونوں میں منشیات موجود ہیں۔ یہ تو تم جانتی ہو درفشانہ کہ تمہیں یہ گفتگو راز رکھنی ہے۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، درفشانہ نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر تک درفشانہ میرے پاس بیٹھی رہی۔ میں نے اسے کافی وغیرہ پلائی اور پھر نیچے آ کر اسے ایک ٹیکسی میں سوار کر کے روانہ کر دیا۔ قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ 9 بجے سے پہلے میں اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گیا۔ ٹھیک 9 بجے یمانی پہنچ گیا۔ رسمی گفتگو کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ یمانی اپنی کار لایا تھا، اس میں بیٹھ کر ہم چل پڑے۔ ڈرائیونگ یمانی ہی کر رہا تھا۔ کار سڑکیں طے کر رہی تھی۔ کوکین تیار ہے یمانی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل۔ اس کی پیکنگ کس انداز کی ہے؟ ابھی سے پلاسٹک کے 6 انچ لمبے پائپ ہیں، لیکن آپ جس انداز میں کہیں گے اسے پیک کر دیا جائے گا۔ میں اسے کار کے ایکسٹرا سلنڈر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ لمبے لمبے پائپ کار میں مختلف جگہ فٹ کیے جائیں گے، میں نے کہا، اور یمانی ہونٹ سے کوڑ کر رہ گیا۔ کیوں؟ میں نے اس کے چہرے پر غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، یہ طریقہ پرانا ہے، کسٹم والے اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ فکر مت کرو یمانی، میں اسی پرانے طریقے میں تھوڑا سا نیا پن پیدا کروں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر نواز، میں آپ کی مرضی کے مطابق ایسے سلنڈر تیار کر لوں گا، یمانی نے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے میرا اندازہ تھا کہ وہ میری بات سے مطمئن نہیں ہے، تاہم میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کچھ اور نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے ہوٹل کے کمرے کے بارے میں بتایا۔ اوہ، یہ کیوں؟ بس میرے پروگرام کے لیے ضروری تھا۔ اوہ، اس نے پھر گردن ہلائی۔ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اسنیکا، وہاں کھانا کھائیں گے، وہیں میرا ایک دوست بھی موجود ہے جو آپ کے لیے دلچسپیاں فراہم کرے گا۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم اسنیکا پہنچ گئے۔ بہت خوبصورت اوپن ایئر ریسٹورینٹ تھا، انتہائی لذیذ کھانے تھے۔ یمانی نے اپنے پسند کے کھانے مجھے کھلائے، آرکیسٹرا پر موسیقی ابل رہی تھی، پھر ایک رقاصہ ٹیبل ڈانس کرنے لگی۔ 11 بجے تک ہم وہاں کی دلچسپیوں میں کھوئے رہے، پھر یمانی نے ایک ویٹر کو بلایا اور ویٹر اس کے قریب پہنچ کر جھک گیا۔ فوکر نظر نہیں آیا، اس نے کہا۔ باہر روم میں موجود ہے جناب، ویٹر نے ادب سے جواب دیا۔ اس سے کہو یمانی طلب کرتا ہے، یمانی نے کہا، اور ویٹر گردن ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سفید کوٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر کا ایک سمارٹ آدمی یمانی کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو مسٹر یمانی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میرے دوست سے ملو، مسٹر نواز۔ خوب، بڑی مسرت ہوئی۔ مہمان ہیں اور تم جانتے ہو مہمانوں کی مدارت کس طرح کی جاتی ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں۔ فوکر نے یمانی کی جیب سے نکلتی ہوئی نوٹوں کی گڈی کو کسی بھوکے کوے کی طرح دیکھتے ہوئے کہا۔
گڈی نکل کر انتہائی پھرتی سے فوکر کی جیب میں پہنچ گئی۔ ابھی چلیں جناب۔ یا کچھ دیر بعد فوکر نے پوچھا، جانا کہاں ہے؟ انتہائی نفیس ماحول، بالکل گھر کی طرح۔ آپ بے فکر رہیں مسٹر یمانی، فوکر آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، فوکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیے مسٹر نواز، یمانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فوکر ہم دونوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ پھر وہ لمبی سی کار کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، تشریف رکھیے۔ خوب۔ میں نے یمانی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور یمانی بھی مسکرا دیا۔ میں کار میں بیٹھ گیا اور فوکر نے اسٹیئرنگ سنبھال لی۔ یمانی اپنی کار لے کر چلا گیا تھا۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا اور پھر ایک چھوٹے سے خوبصورت ایک منزلہ بنگلے میں داخل ہو کر کار رک گئی۔ فوکر نے ادب سے دروازہ کھول دیا اور میں نیچے اتر کر اس کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے لیے ہوئے خوبصورت ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور خود اندر چلا گیا، اور پھر جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 6 حسین ترین لڑکیاں تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کا تعارف کرانے لگا۔ سبھی خوبصورت تھیں۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ بہرحال میں نے ایک مناسب الاعضاء لڑکی کی طرف انگلی اٹھا دی، جو دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں شکل و صورت میں کمتر تھی اور شاید احساس کمتری کا شکار بھی۔ دوسری لڑکیوں نے اور خود فوکر نے مجھے تعجب سے دیکھا، لیکن پھر فوکر جلدی سے بولا، اوکے ربابا، مہمان کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ربابا نے گردن ہلا دی۔ وہ مجھے لیے ہوئے خوبصورت کمرے میں پہنچ گئی اور اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ آپ پاکستانی ہیں جناب؟ اس نے میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھے پاکستان دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا۔ پھر وہ اٹھی اور میرے قدموں کے نزدیک بیٹھ کر جوتوں کے بند کھولنے لگی۔ میں نے اسے روکا نہیں تھا۔ اس نے ایک سلیپر لا کر میرے نزدیک رکھ دیا، پھر اٹھتی ہوئی بولی، کچھ پئیں گے؟ جو تم پلا دو گی، میں نے کہا۔ میری پسند سے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے اس نے ملحقہ باتھ روم میں جا کر ہاتھ دھوئے، پھر واپس آ کر ایک الماری سے شراب کی 3 بوتلیں نکالیں۔ ان 3 شرابوں کو ملا کر اس نے ایک خوش رنگ کاکٹیل تیار کی اور میرے نزدیک آ گئی۔ 4 پیگ میں نے دیے، 2 اس نے۔ اس کی آنکھوں میں نشہ تیرنے لگا، لیکن وہ بہکی نہیں تھی۔ پھر اس نے میری آغوش میں گرتے ہوئے کہا، ایک بات بتائیں گے؟ ضرور۔ دوسری لڑکیاں میرے مقابلے میں کافی خوبصورت تھیں، پھر آپ نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ خوبصورتی کا فیصلہ کرنے والے بدذوق ہوتے ہیں۔ تم ان سے زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے اس کے گداز شانوں کو دبوچتے ہوئے کہا، آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ آج تک ان کے مقابلے میں کسی نے مجھے پسند نہیں کیا، مگر میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ وہ سب پاکستانیوں کی دیوانی ہے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ اسے پسند کر لیں۔ اب وہ کئی دن تک مجھ سے منہ بنائے رکھیں گی۔ وہ ہنسی اور میں نے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ ربابا احساس کمتری کا شکار تھی۔ میں نے اسے پسند کیا تو اس کی پیاسی روح کو تسکین ملی۔ وہ کاروبار بھول گئی اور اس نے یہی خواہش رہی کہ میری پسند برقرار رہے۔ صبح کو ایک طویل بوسے کے بعد اس نے مجھے رخصت کیا۔ ایک پرانی فورڈ کار مجھے میری رہائش گاہ پر چھوڑنے آئی تھی۔ میرے بابا سے دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن میرا اس کے پاس دوبارہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور یہ اس پروگرام کی کامیابی کی امتداد تھی جو میں نے عورت کے معاملے میں بنایا تھا۔ بہرحال آج کا دن بے حد مصروفیت کا تھا۔ یمانی 10 بجے کے قریب آیا اور میں نے اس سے درفشانہ کے بارے میں گفتگو کی۔ یہ میرا ذاتی کام ہے مسٹر یمانی، اور اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میری ذمہ داری جناب، اس کا کام بآسانی کرا دوں گا۔ کئی نائٹ کلبوں کے مینیجروں سے میری دوستی ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اور ہاں، یہ کارڈ اسے دے دیں، وہ جب بھی آپ کے حوالے سے مجھ سے ملے گی میں اس کی پذیرائی کروں گا۔ بہت بہت شکریہ یمانی، اب مجھے دوسرے کام کرنے ہیں، اجازت دو۔ اور میں اٹھ گیا اور پھر میں نے سپورٹس لی اور باہر نکل گیا۔ در حقیقت آج مجھے بہت سے خاص کام کرنے تھے، چنانچہ سب سے پہلے میں کسٹم ہاؤس گیا۔ میرے شناسہ کسٹم افسروں نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ جمشید اعظمی بھی موجود تھا۔ آپ کو تو بہت تلاش کیا گیا مسٹر نواز، کیا آپ تہران ہی میں تھے یا باہر گئے تھے؟ احسانی نے پوچھا۔ تہران ہی میں تھا مسٹر حسانی، البرگ میں قیام ہے۔
اس کی کیا ضرورت تھی؟ خیر ایک آدھ دن ہمارے ساتھ بھی گزاریے، ہم سب آپ کے احسان مند ہیں۔ وہ گروہ تو بہت بڑا نکلا اور اس کی جڑیں دور تک گئی ہیں۔ حاضر ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ اور کروں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ کے احسان کا کس منہ سے شکریہ ادا کریں؟ کیا کوئی اور اشارہ ملا ہے؟ ہاں، لیکن ابھی یقین کر رہا ہوں، حالات سے مطلع ہوتے ہی آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ بخدا ہم آپ کے بے حد احسان مند ہیں، ہم ایران کی سرحدوں میں یہ لعنت نہیں دیکھ سکتے۔ میں آپ کی مکمل مدد کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر میں ان کا مہمان بن گیا۔ دوپہر کا کھانا میں نے احسانی اور جمشید اعظمی کے ساتھ ایک عمدہ سے ہوٹل میں کھایا۔ دونوں بے حد خوش اخلاق اور ملنسار تھے۔ بس ایک دو دن میں میں آپ کا وطن چھوڑ رہا ہوں۔ رواداری میں نے کہا، اس قدر جلد؟ کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزاریے، احسانی نے کہا۔ تہران کا چپا چپا دیکھ چکا ہوں، اب اجازت ہی دیں تو بہتر ہے۔ کب روانہ ہو رہے ہیں؟ 2-3 دن میں، اور ہمارا کام اس سے قبل ہی انجام دے دوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں خوش مسرت سے ہاتھ ملانے لگے۔ بہرحال آپ کی دوستی اور تعاون ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ ویسے ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی کوئی خدمت نہ کی جا سکی۔ یہاں کسی چیز کی ضرورت ہو تو کیا آپ ایک سیکنڈ ہینڈ لینڈ کروزر خریدنے میں میری مدد کریں گے؟ میرا خیال ہے باقی سفر گاڑی میں کروں گا۔ ضرور، میرا خیال ہے میں آپ کے لیے یہ بندوبست کر سکتا ہوں، جمشید اعظمی نے کہا۔ تب پھر براہ کرم میرا یہ کام آج ہی کر دیں، میں نے کہا، اور جمشید اعظمی مجھ سے اجازت لے کر اٹھ گیا۔ وہ کسی کو فون کرنے گیا تھا، تقریباً 15 منٹ کے بعد واپس آیا۔ چلیے نواز صاحب، میری ایک دوست کا آٹو گیراج ہے، اس کے پاس کئی گاڑیاں ہیں، عمدہ اور سستی گاڑیاں، آئیے، اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ آٹو گیراج میں میں نے ایک لینڈ کروزر پسند کی اور تھوڑی سی رقم ایڈوانس دے دی۔ بقیہ رقم دوسرے دن ادا کرنے کا وعدہ کر کے ہم وہاں سے چلے آئے۔ پھر میں انہیں اپنے ہوٹل آیا۔ یوں شام تک میں ان لوگوں کے ساتھ رہا اور پھر دوسرے دن ملاقات کا وعدہ کر کے وہ چلے گئے۔ ایک ویٹر نے مجھے چٹ دے دی، یہ درخشانہ کی تھی۔ وہ دن کو 2 بجے آئی تھی اور دوسرے دن 2 بجے آنے کی اطلاع دے کر چلی گئی تھی۔ رات کا کھانا میں نے اپنے ہوٹل میں کھایا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے تیاریاں کی اور پھر یمانی کی طرف چل پڑا۔ ویسے میں پوری طرح محتاط تھا، کسٹم والے اس بات پر شک کر سکتے تھے کہ میرے پاس فورس کہاں سے آئی یا پھر میں نے لینڈ کروزر کے لیے رقم کہاں سے اکٹھا کی۔ بہرحال اگر اس سلسلے میں سوال کیا جاتا تو جواب میرے پاس تیار تھا۔ یہاں بہت سے لائسنس یافتہ جوئے خانے موجود تھے۔ یمانی میرا منتظر تھا، اس نے پریشان سے انداز میں میرا استقبال کیا۔ بڑی شدت سے انتظار تھا مسٹر نواز، اگر آپ کچھ دیر اور نہ آتے تو میں ہوٹل فون کرنے والا تھا۔ بے فکر رہو، اب ایران میں دلی اجنبی نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ اچھی بات ہے۔ بہرحال آج کا کیا پروگرام ہے؟ فوکر عمدہ آدمی ہے، اس سے ملاقات کریں گے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دوسری رات بھی پہلی رات سے مختلف نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اس رات میں 2 بجے اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ دوسرے دن احسانی اور جمشید اعظمی نے میرے ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے اس نئے شکار کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے۔ تھوڑا سا انتظار اور مسٹر اعظمی، میرے اوپر بھروسہ رکھیں، میں نے کہا۔ سوری، بس یوں سمجھ لیں انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے، احسانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سرحد تک اس کا امکان ہے، بس تھوڑا سا وقت اور، ممکن ہے آپ کو میرے ساتھ ہی سفر کرنا پڑے۔ او، کہاں تک؟ سرحد تک اس کا امکان ہے، ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی ضرورت نہ پیش آئے، ویسے دشمن چالاک ہے۔ خوب، آپ بے فکر رہیں، ہم آپ سے مکمل تعاون کریں گے اور آپ کی ہدایت کے خلاف کچھ نہ ہوگا۔ شکریہ، میں نے کہا۔ ہاں، میری گاڑی تیار ہو گئی، دراصل ایک مقامی دوست کی کار مانگ رکھی ہے۔ ایک نائٹ کلب میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس بات کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ اہل ایران بڑے پرخلوص ہوتے ہیں، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے۔ ہم اپنے دلوں میں آپ کے لیے خاص محبت رکھتے ہیں، احسانی نے کہا۔ میرے ساتھ انہوں نے بہت ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ اب آپ ہی دیکھیے، آپ نے میرے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایک سیاحت پسند انسان ہیں۔ آپ کی صاف اور نیک طبیعت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے منشیات کا کاروبار کرنے والے گروہ کا صفایا کرنے میں ہماری مدد کی ہے۔ آپ کا خیال درست ہے، لیکن میں اہل ایران کے جس خلوص کا ذکر کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔
وہ کیا؟ یہاں کے نائٹ کلب اور اس کے گیمز روم جہاں سے انہوں نے میرے لیے ایران میں سہولتیں مہیا کی، ورنہ میری جیب خالی ہو چکی تھی۔ اوہ، احسانی نے ایک زبردست کہکا لگایا۔ جمشید بھی ہنسنے لگا۔ تو یہ بات ہے۔ ہاں، ہم سوچ ضرور رہے تھے کہ یا تو آپ کے پاس بے اندازہ ٹریولرز چیک ہے یا پھر آپ کے وسائل۔ نہیں بھائی، یہ غریب آدمی ہوں، بس ہر ملک میں تاش کے پتوں کا سہارا لیتا ہوں، وہی میرا روزگار ہے۔ پارٹ نمبر 18 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 19 پہ سماعت فرمائیے۔